اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ پر بھومی پوجن کے بعد رام مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس عمل کے بعد انڈیا میں بسنے والے بہت سے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ایک تشویش میں مبتلا ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں اور غیظ و غضب کی کیفیت میں ہیں۔ آپ احباب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں، یہ وقت مایوسیوں کا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسے ہر برے وقت میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ بندے مومن کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ آگے یہ ارشاد فرمایا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید صرف اور صرف اس کو نہ ماننے والے کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ بندے مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، بندے مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس اور نا امید قرآن مجید کی روشنی میں کفار ہوتے ہیں، اعدائے اسلام، دشمنان اسلام ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں، بابری مسجد کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا کوئی اللہ کا ایسا گھر ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ کوئی پہلی مسجد نہیں ہے، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہے ہیں۔ بابری مسجد کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو ادب ہے، احترام ہے اہل ایمان کے دلوں میں، وہ بالکل دنیا میں موجود دوسری مسجدوں کی طرح ہے۔ یعنی بابری مسجد دنیا میں موجود دوسری عام مسجدوں کی طرح ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے عام معماروں نے تعمیر کیا، وہ بیت اللہ، وہ کعبۃ اللہ جسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، جسے عام معماروں نے نہیں بنایا تھا، اللہ کے ان 2 برگزیدہ نبیوں نے تعمیر فرمایا تھا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ اور کعبۃ اللہ جو مرکز توحید ہے، اسے بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور اس میں بھی 360 بت نصب کر ڈالے، اور ایک لمبے عرصے تک اللہ رب العزت کا یہ مقدس گھر خدا خانہ ہونے کے باوجود بت خانہ بنا رہا۔ اور حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، آپ کی آمد ہو گئی، اسی شہر مبارک میں آپ کی زندگی کے، آپ کے حیات طیبہ کے 40 سال گزرے، اور 40 سال کے بعد جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی تقریباً 13 سال اسی طرح سے گزر گئے، اور بدستور اس اللہ کے گھر میں، کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں شرک ہوتا رہا، 360 اس میں بت اسی طرح سے بدستور رکھے رہے۔ اب اس کے آگے دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں آپ مقیم رہے، یہاں تک کہ آپ کی اور آپ کے صحابہ اکرام کی انتھک محنتوں اور لگاتار کوششوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا، 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی محنتوں کے نتیجے میں ان کفر اور شرک کی آلائشوں سے، ان ناپاکیوں سے، ان غلاظتوں سے اور نجاستوں سے اللہ رب العزت کا مقدس گھر جو بت خانہ بنا ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر خدا خانہ بن گیا۔ تو یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے، جب کعبے کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، کعبۃ اللہ محفوظ نہیں رہا، اور 1 2 نہیں 360 بت وہاں نصب کر دیے گئے،
اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہیں 360 کو رکھ کر کے وہاں پوجا جاتا رہا، اور آپ کی حیات طیبہ کے 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، کم و بیش 60 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے صرف اور صرف 3 سال پہلے اللہ رب العزت نے مکے کو آپ کے دست مبارک پر فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد سے کعبے کو وہ پرانا اسٹیٹس جو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو مرکز توحید اسے بنایا تھا، اس کو پھر سے دوبارہ وہ مرکزیت حاصل ہو گئی۔ اب ایک چیز سمجھنا یہ ہے کہ وہ خطہ زمین جہاں پر بابری مسجد تھی، اب جہاں پر بت خانہ تعمیر ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اس خطہ زمین کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہم اسی کعبے کی مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کعبۃ اللہ جن دنوں میں اس کے اندر 360 بت نصب تھے، اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، امامت فرماتے رہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ کعبہ کعبہ ہی رہا، کعبے کا تقدس، آپ کے دلوں سے اس کی عظمتیں اور کعبے کا جو ادب اور احترام ہے وہ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے دلوں سے کبھی بھی کم نہیں ہوا۔ اس کا ادب اور احترام اور اس کا وہ اسٹیٹس مرکز توحید ہونے کا وہ ہمیشہ اسی طرح سے باقی رہا کہ جس طرح سے اس کی تعمیر جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بابری مسجد جس خطہ زمین پر تھی، اگرچہ آج وہاں پر معبد بن رہا ہے، اگرچہ آج وہاں بت خانہ تعمیر ہونے لگ گیا ہے، اور اگرچہ کل کو وہاں بت خانہ بن جائے اور بننے کے بعد وہاں کفر و شرک شروع ہو جائے اور اپنے عروج پر ہو، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اس خطہ زمین کا احترام اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اسی طرح سے باقی رہے گا جس طرح سے پہلے جب وہاں مسجد موجود تھی۔ جو ادب جو احترام اس کا پہلے ہماری نظروں میں تھا، ہمارے دلوں میں تھا، اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس کا وہی ادب، وہی احترام، اس کا وہی تقدس ہمارے دلوں میں باقی رہے گا۔ ہمارے دلوں سے اس کا ادب اور احترام نہیں ختم ہوگا، اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو تقدس ہے وہ کبھی بھی پامال نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح سے کعبے میں 360 بت ہونے کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کعبے کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے اور وہ اللہ کا گھر اسی طرح سے اس کا تقدس باقی رہا، اسی طرح سے وہاں آج معبد بن جانے کے بعد بھی اس خطہ زمین کا تقدس، چونکہ وہاں پر مسجد تھی پہلے، اس لیے اس کا وہ تقدس جوں کا توں باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ ہمارا لگاؤ، ہماری عقیدتیں اور ہماری محبتیں جس طرح سے جب بابری مسجد وہاں موجود تھی، جو عقیدت، جو محبت، جو ادب، جو احترام ہمارے دلوں میں پہلے تھا، اس خطہ زمین کا وہی ادب، وہی احترام، وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی رتبہ اور اس کی وہی عزت، وہی تعظیم ہمارے دل میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک دوسرا گھر جسے ہم مسجد اقصی یا بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، جس کی تعمیر حضرت سیدنا داود اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے کروائی۔ اللہ کے ان جلیل القدر نبیوں اور رسولوں نے اللہ کے جس گھر کو بنوایا اور اس کی تعمیر کروائی، مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں اللہ رب العزت کا یہ مقدس گھر بھی شریروں کے شر اور فسادیوں کے فساد سے، فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ نہ رہا۔ یہ وہ مقدس گھر ہے کہ جہاں امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب میں جمیع انبیاء اور تمام مرسلین کی امامت فرمائی۔ اس کے باوجود یہ گھر فتنہ پروروں کے فتنے، فسادیوں کے فساد اور شریروں کے شر سے محفوظ نہ رہا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی اللہ کا وہ مقدس گھر کہ جسے اللہ کے جلیل القدر نبیوں نے تعمیر کروایا۔ بنانے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں اور گھر اللہ کا مقدس گھر ہے، لیکن اس پر قبضہ فتنہ پروروں کا بھی ہوا، شریروں کا بھی ہوا، فساد
فی الارض کرنے والوں کا بھی ہوا اپنے اپنے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے کبھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور کبھی اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پاسبانی کے لیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھایا، تو ان گھروں کی حفاظت بھی کروائی۔ تو اس سے سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے یہ دو وہ مقدس گھر ہے کہ ایک تو آج ہمارا قبلہ ہے اور ایک ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی، وہ جگہ کہ جہاں امام الانبیاء نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، وہ مقدس جگہ جہاں معراج کی شب میں تمام انبیاء اور مرسلین کی مقدس جبینیں جس زمین پر لگیں، لیکن دیکھیں کہ ظالم کے ظلم سے وہ جگہ بھی اور اللہ کا وہ مقدس گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ جب ہم بیت المقدس کو دیکھتے ہیں یا مسجد حرام کو دیکھتے ہیں، یہ دو وہ مقدس گھر ہیں کہ جن جیسا پوری روئے زمین پر کوئی گھر نہیں، جن کو بنانے والے عام لوگ نہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ رسول ہیں۔ گھر اللہ کا ہے، بنانے والے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود اتنے فساد شر سے اللہ رب العزت کی یہ گھر بھی محفوظ نہیں رہے، پھر بابری مسجد کہاں سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کو اگر منہدم کر کے، مسمار کر کے آج وہاں پر بت خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے، تو اگر ہمارے زمانے کا فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے تو اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا غیظ و غضب کا شکار ہو کر کے کوئی غیر قانونی عمل اور حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس طرح سے یہاں گزارنا ہے اس ملک میں کہ جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے اپنی زندگی جب گزاری تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح مکہ کا تحفہ عطا فرمایا، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے طرز میں ڈھال کر کے گزاریں، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہی مسجدیں توڑنے والے اللہ کے گھر کو بنائیں بھی اور اسے سجائیں بھی، سنواریں بھی اور اسے آباد بھی کریں۔ ازل سے یہ معاملات جاری ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نہ ڈرنے کا وقت ہے، نہ گھبرانے کا وقت ہے، نہ اپنے ہدف اور مقصد کو ترک کرنے اور چھوڑنے کا وقت ہے، اور نہ مایوس ہونے کا وقت ہے، اور نہ کوئی غلط قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87، اللہ رب العزت بندے مومن کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور جملہ ہے مایوسی کفر ہے، یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس آیت پاک کا نچوڑ ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العزت کفار کی اور اس کو نہ ماننے والوں کی اور اس کا انکار کرنے والوں کی، اس کے منکرین کی یہ صفت بتلا رہا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس صرف اور صرف کفار ہوتے ہیں، منکرین ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، بندے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنے جواب شکوہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشئے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یوں رش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دراصل برادران محترم، اتنی گفتگو کرنے کا میرا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ میں اس امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر کے بیدار رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے غلاموں سے کہ دیکھیں یہ مایوسیوں کا وقت نہیں ہے، یہ غمزدہ ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ ڈرنے اور گھبرانے کا وقت نہیں ہے،
یہ دل چھوٹا کرنے کا وقت نہیں ہے اور اپنا ہتھیار ڈال دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا اسلحہ اور اپنا ہتھیار بدلنے کا وقت ہے، اور وہ ہتھیار آپ کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار کا ہتھیار ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ لیں۔ اور آج تک جو ہماری قوم کے اندر یہ دستور دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ قاضی بننے کی کوشش کرتا ہے، فیصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اب ہم قاضی بننا چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کا داعی بن جائیں کہ مغلوب قوم پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، جچتا نہیں ہے کہ وہ قاضی بنے۔ داعی یہ ایسا عہدہ ہے، یہ ایسا منصب ہے امت مسلمہ کا کہ ہماری قوم جب غالب ہو تب بھی آپ داعی بن سکتے ہیں، اور جب مغلوب ہو تب بھی ہمیں داعی بننا ہوتا ہے، لیکن قاضی تبھی اچھا لگتا ہے جب آپ غالب ہوں، اور آج ہم غالب نہیں ہیں بلکہ مغلوب ہیں، تو اللہ کے دین کے داعی بن جائیں، اپنا وتیرہ بنا لیں اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کو۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے دین کے داعی بن جاتے ہیں اور اس کے دین کی دعوت اور تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، پوری امت کے حق میں بہتر ہوگا۔ آئیں اخلاق حسنہ کی کمان میں دعوت حق کا تیر رکھ کر اپنی مدعو قوم اور برادران وطن پر پوری محبت اور مکمل اخلاص کے ساتھ یہ تیر چلائیں۔ جب یہ تیر چلیں گے تو یقیناً یہ تیر ان کے سینوں کے پار ہوں گے اور ان کے دل اپنے خالق حقیقی کی محبت کا شکار ہوں گے۔ ہمارا کام نفرت کرنا نہیں ہے، بلکہ جن دلوں میں نفرت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اللہ کے محبوب کی آخری امت کی، ہمارا کام ان کے دلوں سے نفرت کو صاف کر کے وہاں محبت کے چراغ روشن کرنا ہے۔ اب بابری مسجد کا رونا چھوڑ دیں اور یہ قسم کھائیں کہ جن افراد نے بابری مسجد کو منہدم کیا ہے اور اسے شہید کیا ہے، مسمار کیا ہے، اور اس خدا خانے کی جگہ پر بت خانہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، ہم بجائے ان سے نفرت کرنے کے ہم ان کے دلوں کی سرزمین کو انشاءاللہ تعالی اپنی محنت اور اللہ رب العزت کے حکم سے فتح کریں گے، ان کے دلوں میں توحید کا نور اور محبت رسول کا سور پھونکیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری مسجد کو توڑا ہے اسی قوم کے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم جوڑیں گے اور ان دلوں کو جوڑ کر اس میں حق کا فانوس اور حق کا چراغ روشن کریں گے۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس گھر کو اجاڑا ہے ہم ان کی جبینوں کو اللہ رب العزت کے سجدوں سے انشاءاللہ تعالی آباد کریں گے۔ جنہوں نے ہماری آبادیوں کو، ہماری بستیوں کو جلایا ہے ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے سے بچائیں گے۔ انہوں نے ایک مسجد کو منہدم کیا ہے، توڑا ہے، ہم اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی مدد اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان میں سے ہر ایک دل کو اللہ کا گھر اور اس کی مسجد بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ قرآنی فارمولہ ہم سب اپنی زندگی پر نافذ کریں گے، لاگو کریں گے، جاری کریں گے۔ اور یہ قرآنی فارمولہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تین چیزیں ہیں، وَلَا تَهِنُوا سستی مت کرو، وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ مت ہو، یعنی غم سے نڈھال ہو کر کے اپنے ہتھیار مت ڈالو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کامل ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ ہم سب اپنی سستی کو ترک کریں، ہم داعی قوم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کفر اور شرک کے مرض کا علاج عطا فرما کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ٹائٹل خیر امت کا جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہم خیر امت ہیں، ہم داعی امت ہیں، ہم آخری نبی کی امین امت ہیں
صادق و امین نبی کی صادق و امین امت بنیں، سستی چھوڑ دیں۔ پہلا عمل ولا تحزنوا، غمزدہ ہونا، شکستہ دل ہونا، نڈھال ہو کر کے اپنے مشن سے دستبردار ہو جانا، اس عمل کو ترک کر دیں، اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ غم کو اتنا غالب نہ کر لیں کہ اپنے مشن کو ترک کر دیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، سستی چھوڑنا ہے اور غم کو غالب نہیں ہونے دینا ہے اپنے اوپر۔ غم آتے اور جاتے رہیں گے لیکن اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ اور تیسرا عمل کہ کامل ترین مومن بننا ہے، وہ مومن کی جو اللہ کو مطلوب ہے، اس کے رسول کو اور اس کے دین کو مطلوب ہے۔ یہ تین عمل ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی گفتگو کو میں سورہ آل عمران کے اسی میسج پر ختم کر رہا ہوں۔ آپ تمام احباب قرآن کے اس میسج کو یاد بھی رکھیں، فارمولے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی آنکھوں سے یہ انقلاب دیکھیں گے کہ جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں فرمایا ہے، اور اگر ہماری زندگی نہ رہی تو ہماری نسلیں یہ انقلاب انشاءاللہ تعالی اسی ملک میں دیکھیں گی اور پوری دنیا اس انقلاب کو ملاحظہ کرے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اشاعت حق میں سستی چھوڑیں، غم سے نڈھال ہو کر کے اپنے مشن کو ترک کرنے کا عمل چھوڑ دیں اور خالص مخلص کامل مومن بن جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا انشاءاللہ تعالی انعام ہمیں مل جائے گا۔ ہم جتنے مخلص ہوں گے، جتنے کامل ہوں گے اور جتنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ اس پیغام کو، اس میسج کو اپنائیں گے اور اس میسج کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ تعالی صبح کامیابی کی اور فتح کی اتنی جلدی طلوع ہوگی، نمودار ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے کریم رب، جس طرح سے تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے دست مبارک پر مکے کو فتح فرمایا، اور جس طرح سے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اور سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں پر بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح عطا فرمائی، ہمارے ملک میں بھی ہمیں مکمل طور پر کفر پر، شرک پر، فسق پر، فجور پر، ظلم پر اور جبر پر فتح یابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔